سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی اداروں میں تعلیمی عمل کی جان وہاں کے اساتذہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ اساتذہ پر اعتماد ہیں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں تدریس کے عمل میں بروئے کار لاتے ہیں تو اس اسکول کا تعلیمی معیار بھی بہتر ہوگا اور رزلٹ بھی اچھا آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ادارہ کامیابی کی منازل طے کرے گا۔ لیکن اگر اساتذہ خود پر اعتماد نہیں ہیں یا انہیں ایسا ماحول میسر نہیں ہے جو ان کے اندر خود اعتمادی لے کر آئے اور اپنی کارکردگی کے اظہار کے لیے جیسا ماحول ان کو ضروری ہے ویسا ماحول ان کو میسر نہیں ہے، تو تعلیمی معیار میں بہتری ممکن نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے اساتذہ میں خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے ادارے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ خود اعتمادی کیوں ضروری ہے؟ وہ استاد جس میں اعتماد کی کمی ہوگی، ایسا استاد کبھی بھی بچے کو اوپر نہیں لا سکتا۔ جب استاد خود پر اعتماد ہے، چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور اپنے کام میں جدت پسند ہے تو بچے بہت مستفید ہوتے ہیں اور اس کی یہ خود اعتمادی بچوں کو ایک اچھا مستقبل دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ میں خود اعتمادی کیسے پیدا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کو اسکول میں شراکت دار بنائیں۔ اپنے ٹیچر کو اتنا خود اعتماد بنائیں کہ وہ اسکول کی اقدار کا خیال کرتے ہوئے اپنے اہداف کو مقرر کر سکیں۔ جب اساتذہ اسکول کے اہم فیصلوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جب ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے تو وہ اسکول کی کارکردگی میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے ہاں ہر سطح کے معلم اور معلمہ کو عزت دی جائے اور ان کی بات کو اہمیت دی جائے اور ان کے مشورہ کو بھی اہمیت دی جائے، اور جو تعلیمی معاملات ہیں اس میں کوشش کی جائے کہ ان سے مشاورت کی جائے۔ اساتذہ آپ کے سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہیں اور آپ کو بہرحال اس بات کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے تعریف اور حوصلہ افزائی۔ ٹیچرز اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور یہ ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داری بھی ہے، لیکن ذرا سی حوصلہ افزائی اور ان کی تعریف ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہے۔ مؤثر تعریف ٹیچر کی محنت اور اس کے رزلٹ پر کی جاتی ہے یا ان کے کام کو رول ماڈل کے طور پر دوسروں کے سامنے پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس کے بچوں کا رزلٹ اچھا ہے تو تب اس کی تعریف کی جاتی ہے، یا پھر دوسرے ٹیچرز کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں جیسا کام یہ ٹیچر کروا رہا ہے
ویسا کام آپ کروائیں، تو اس سے بھی اس ٹیچر کے اندر خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مددگار ماحول فراہم کرنا۔ مددگار ماحول فراہم کرنا انفرادی اور اجتماعی خود اعتمادی کی طرف اہم قدم ہے۔ ٹیچرز کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول میں کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے، اور بچوں کے نتائج میں بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں اپنے خیالات شیئر کرنے کی اجازت دی جائے اور ان سے اس حوالے سے مشورہ اور میٹنگ کی جائے کہ ہم کس طرح سے بچوں کے تعلیمی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں یا ان کے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سب حوالوں سے ٹیچر سے آپ مشورہ لیں اور ان کے مشورے کو اہمیت بھی دیں، اور جب مشورہ ہو جائے، جب بات طے ہو جائے کہ ہم نے ایسے کام کروانا ہے، تو پھر اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیچرز کو ایسا ماحول دیا جائے کہ وہ ذہنی طور پر کھل کر اپنا کام بہتر انداز سے کروا سکیں۔ اس کے بعد ہے ٹیچرز کے کام کے دباؤ کو تسلیم کرنا۔ بعض اداروں میں دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز صبح سے شام تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھٹی کے بعد بھی 2-3 گھنٹے بیچاری اسکول میں کام کرتی ہیں، یا میل ٹیچر ہیں وہ اسکول میں کام کرتے ہیں، یعنی اتنا کام کا دباؤ ان پر ہوتا ہے، اور اسکول والے پھر بھی ان کو دبا کر ہی رکھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان پر کام کا دباؤ ہے تو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا کام کا دباؤ کم ہو سکے وہ ان پر رکھا جائے، تاکہ وہ بہتر انداز سے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بلا وجہ کام کا دباؤ رکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے، جیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جب پیپرز ہوتے ہیں، ان دنوں میں کام کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، تو ان دنوں میں اپنے ٹیچرز کو آپ اپریشیٹ کریں، ان کے حوصلہ افزائی کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے کام کو سراہیں۔ اس سے بھی ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ آخری چیز ہے ٹیچرز ٹریننگ۔ دیکھیں، ٹیچرز 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر قابل تو ہوتا ہے لیکن ٹرینڈ نہیں ہوتا، اور ایک ٹیچر ٹرینڈ ہوتا ہے لیکن زیادہ قابل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنے ادارے کے لیے ایسے ٹیچرز چننے ہیں جو ٹرینڈ بھی ہوں اور قابل بھی ہوں۔ ہم نے CV دیکھ کر اس کی ایجوکیشن کا اندازہ لگا کے ایک ٹیچر کو رکھ تو لیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ٹیچر قابل ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ بھی ہو، بچوں کو اچھے سے پڑھا بھی سکے۔ لہٰذا اس ٹیچر کی ہم نے ٹریننگ بھی کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے ادارے کے اندر ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ تمام ٹیچرز کی رائے لے لیں کہ اس سیشن کا ٹاپک کیا ہو، یعنی آپ کس ٹاپک پر ٹریننگ چاہتی ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جس کی کمی آپ خود میں محسوس کرتی ہیں، تاکہ اس چیز کی آپ کو ٹریننگ دی جائے۔ تو عزیز دوستو، یہ چند چیزیں تھیں
کہ جن کی مدد سے ہم اپنے اساتذہ کے اعتماد کو بحال کر سکتے ہیں اور ان کے اعتماد میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان کے اعتماد میں اضافہ یہ ہمارے اسکول کی بہترین کارکردگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔